الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن وہ یہود اور مشرکین ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے دشمنوں کا پتہ دیا ہے۔ اور کہا کہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں۔ جب معلوم ہو گیا کہ یہ دو لوگ ہمارے دشمن ہیں، تو ان کی باتوں کو نہ ماننا اور ان سے دوستی نہ لگانا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ سورہ آل عمران میں کہا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دین المؤمنین، کہ ایمان والوں کو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانا جائز نہیں ہے۔
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں صرف نماز، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے مسائل ہیں؟ دنیا میں جو کچھ پیش آیا ہے اور آئندہ ہر دن جو کچھ پیش آ رہا ہے، صبح کو یا شام کو، اب قرآن کریم کو اس طرح ملا کر دیکھ لیجئے، قرآن کریم رہبری بھی کر رہا ہے اور روک رہا ہے جہاں روکنا ہے، اور جو کرنا ہے اس کا پوری قوت سے شرع صدر کے ساتھ قرآن حکم دیتا ہے۔ پہلے تو قرآن کریم نے بتایا کہ تمہارے دشمنوں کا پتہ بتاؤں، تمہارے اصل دشمن کون ہیں؟ اس آیت میں کہ تمہارے اصل دشمن یہودی ہیں، اور تمہارے اصل دشمن وہ ہیں جو مشرک ہیں۔ یہ تو یہاں تو صرف اتنا بتایا، اور اس کا تقاضا یہ ہے جب آدمی سب سمجھ میں آ گیا کہ سامنے والا یہ ہمارا دشمن ہے، تو اس کا حکم قرآن نے ایک دوسری جگہ دیا اور کہا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دین المؤمنین، کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو، مشرکین کو، یہودیوں کو اپنا دوست بنانا جائز نہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہاں تو یہودیوں کے ساتھ قرآن نے نصارہ کو بھی شامل کیا ہے، اور کہا ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے دوست نہ کبھی تھے نہ دوست بنیں گے۔ اس کو قرآن کریم نے آگے کہا، تنبیہ کرتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو آدمی ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، چاہے اس کا نام مسلمان ہو، چاہے مسلمانوں کی جو ہے وہ ووٹنگ لسٹ میں اس کا نام مسلمانوں کے فہرست میں لکھا ہوا ہو، وہ اندر سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا، جب تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ دشمن ہے، یہ جس کا نام لیا قرآن کریم نے نام لیا ہے، تو اپنے منصوبوں کی خبر ہونے نہ دو اور ان کی مکاریوں سے باخبر رہو۔ یہ ہے ان دونوں آیتوں کا، تینوں آیتوں کا تقاضا۔ تو پہلے پوری آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم نے کہا کہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن یہود ہیں اور وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، اور ان سے کم دشمن دوست تو نہیں ہیں۔ میرے الفاظ پر غور کرو، آگے جس طبقے کا ذکر کر رہا ہے قرآن وہ مسلمانوں کے دوست تو نہیں ہیں، لیکن یہودیوں اور مشرکین کے مقابلے میں وہ ذرا کم دشمنی رکھتے ہیں۔ دشمن دونوں، ایک چھوٹا دشمن ہے، ایک بڑا دشمن ہے۔ یہ قرآن کریم دوسرے الفاظ میں اگر اس کا ترجمے کو پھیلایا جائے تو یوں بنے گا کہ دوست تو کوئی نہیں ہے تمہارا، ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ایک تمہارا چھوٹا دشمن ہے اور ایک تمہارا بڑا دشمن ہے۔ اس کو کہا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، وہ بھی اس لیے کہ وہ مسلمانوں سے کم دشمنی اس لیے رکھتے تھے اور اس وقت تک رکھتے تھے جب تک ان کے اندر علماء موجود تھے اور ان کے اندر زاہد قسم کے لوگ، تاریک دنیا اور زاہد فی دنیا لوگ موجود تھے۔ جب تک ایسے لوگ موجود تھے اور جب تک ان کے درمیان تکبر کرنے والے نہیں تھے تو مسلمانوں سے ان کی کم دشمنی تھی۔ اب تو نہ ان کے نزدیک ویسے خدا پرست علماء رہے اور نہ ان کے درمیان اب زاہدین رہے تاریک دنیا، اور نہ ان کے نزدیک تکبر نہ کرنے والے رہے، لہذا اب وہ مسلمانوں کی دشمنی میں یہودیوں سے کچھ کم نہیں ہے۔ کتنی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم اس بات کو عرض کر رہا ہے۔ اب تو دشمنوں کا پتہ ہو گیا، اب ذرا دوسری طرف آئیے۔ میں مضمون کو بہت ترتیب سے لے کر جا رہا ہوں، آپ سنو گے تو فائدہ ہوگا۔ گزشتہ جمعہ کے بیان کا یہ آدھا بیان ہے، آدھا بیان گزشتہ جمعہ ہو گیا ہے کہ ان حالات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ لوگ روز پوچھ رہے ہیں یہ حالات ہیں، ان کے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میں نے اس کے دو جوابات دیے تھے۔ ان کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے،
اور دوسرا دنیا میں اس کے پیچھے ہمارا ہی ہاتھ ہے. ایک اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ہمارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا. اور تیسرا اس وجہ سے کہ ہم مخلص نہیں ہیں. اور تیسرا ہم اندر سے منافق ہیں. تیسرا یعنی ہم میں کا حالات میں منافق نہیں ہے. تیسرا اس وجہ سے کہ ہمارے اندر ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے. یہ 3 جوابات میں نے گزشتہ جمعہ دیے تھے, بیان کو پھیلایا تھا. 3 ایک تو یہ کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھتے, ہم نماز بھی نہیں پڑھتے, بلکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جب دیکھو یہ علماء کو نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, ذکر کرو, درود شریف کرو, یہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, حالات دن بدن بھیانک ہوتے جا رہے ہیں ملک کے, اور یہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو, ذکر کرو, دعا کرو. ان علماء کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ اس کا جواب دیا تھا. احادیث بھی پیش کی تھی, قرآن کریم کی آیتیں پیش کی تھی. ایسا سمجھنا کفر ہے. حالات اللہ کے کنٹرول میں پہلے دن بھی تھے, اب بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. دنیا میں تم نے عمل ہی نہیں کیا, بد عملی پر کمر کسے ہو, اور جان دینے کے لیے نکلے ہو حضور کی عزت پر, اور نماز تک نہیں پڑھتے. حضور کی بے حرمتی کافر نے بعد میں کی ہے. حضور کی عزت حضور کی بے حرمتی تو سب سے پہلے ہم نے کی ہے. ذرا برا لگے گا نا, کتنی کڑوی بات ہے, لیکن حقیقت ہے. یہ تلخ حقیقت ہے. اس کو کہتے ہیں تلخ حقیقت. ہے تو بڑی کڑوی, لیکن گولی کھانی پڑے گی. کڑوی گولی کھاؤ گے تو شفا ہوگی. اس وجہ سے کہ گولی کڑوی ہے, کیسے کھاؤں, اگر نہیں کھاؤ گے تو شفا نہیں ہوگی. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ ہمارے درمیان مخلصین کی کمی ہوتی جا رہی ہے. ہماری ہی صفوں میں کچھ منافق گھسے ہوئے ہیں. تیسرا ہماری صفوں میں اتحاد نہیں, ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. ہماری ساری قوتیں, سارا پیسہ, ساری صلاحیتیں, سارا دل و دماغ آپس میں لڑنے میں لگا ہوا ہے. اور ہم تدبیر نہیں کر رہے. تدبیر کرتے ہیں تو دعا نہیں کرتے, دعا کرتے ہیں تو تدبیر نہیں کرتے. یہ گزشتہ جمعہ کا پورا خلاصہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے دشمنوں کا بتا دیا ہے. اب پھر دوست کون ہے؟ ایک سوال آدمی کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے پہچان لیا, ہمارے دشمنوں کو پہچان لیا, تو ہمارے دوست کون ہیں؟ قرآن کریم نے اسے بھی ادھورا نہیں چھوڑا. قرآن کریم نے اسی صورت کے بالکل 4-5 رکوع پیچھے قرآن کریم نے ایک مضمون بیان کرتے ہوئے کہا تھا, انما ولیکم اللہ, انما ولیکم اللہ, تمہارا سب سے پہلا دوست تو اللہ ہے. اسی سے تعلقات توڑے بیٹھے ہو. جو تمہارا اصل دوست ہے, جو تمہارا اصل ہمدرد و خیرخواہ ہے, زمین و آسمان کی بادشاہت و قدرت جس کے کنٹرول میں ہے, اسی سے تعلقات توڑے بیٹھے ہو. تعلقات بگڑ گئے ہیں. اور جو تمہارا اصل دوست نہیں ہے بلکہ دشمن ہے, اس سے تعلقات گانٹ رہے ہو, اور یہ سمجھ رہے ہو کہ اس سے ہمارا کام بنے گا. یہ بے ایمانی کی بات ہے. اس کے بعد کہا وَرَسُولُهُ, اور اللہ کا رسول تمہارا اللہ کے بس سب سے بڑا دوست ہے. تیسرا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا, بہت غور سے سنو اس آیت کے اس ترجمے کو. سب سے بڑا دوست تو اللہ, اس کے بعد رسول تمہارا دوسرا دوست, سب سے بڑا دوست. تیسرا والذین آمنوا, ایمان والے تمہارے دوست ہیں. اور ایمان والوں میں بھی سب نہیں. کتنی پول کھولی ہے قرآن نے, کسی کی پرواہ نہیں کر رہا. جب بیان کرنے پر آ رہا ہے, جب حقیقت کھولنے پر حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے, کسی کو خاطر میں لائے بغیر گفتگو کر رہا ہے. قرآن کریم کی حقیقت ہے. یہ اسی گفتگو صرف قرآن کریم کرتا ہے. یہ بات حدیثوں میں بھی نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے, اتنی قوت قرآن میں ہے, کسی کی پرواہ نہیں کرتا. جب گفتگو کرتا تو یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے وزیر اعظم بیٹھا ہے, یا یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار بیٹھا. قرآن ایسی گفتگو کرتا ہے جیسے غلاموں سے گفتگو کی جاتی ہے. تو تیسرا کہا والذین آمنوا, ایمان والوں میں بھی سب نہیں, سب نہیں.
ایمان والوں میں وہ تمہارے دوست ہیں یا دوست بن سکتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو نمازی ہیں، اگر مالدار ہیں تو وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اس لیے کہ جو مخلص مسلمان ہے، جو اندر سے مسلمان ہے، جو پکا مسلمان ہے، جو صرف زبانی مسلمان نہیں ہے، کہتے ہیں وہ تمہارا دوست نہیں بن سکتا۔ ہاں کہیں اس پر بھروسہ کر کے فیصلہ لینے لگو۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ مسلمانوں کی وہ جماعت، مسلمانوں کا وہ طبقہ جو سچا پکا مسلمان ہے، جو اندر سے مسلمان ہے، جو مخلص مسلمان ہے۔ اور مخلص مسلمان ہونے کی علامت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، کبھی نہیں چھوڑتے نماز، حضر میں بھی سفر میں بھی نہیں، فجر کی بھی نہیں چھوڑتے، ظہر کی بھی نہیں چھوڑتے، کوئی نماز نہیں چھوڑتے۔ دنیا کی کوئی خوشی غمی اور کوئی مصروفیت ان کو نماز نہیں چھڑا سکتی۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور جب بھی نماز پڑھتے ہیں پورے کامل اطمینان و یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ تمہارے دوست بن سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ اگر وہ مالدار ہوں تو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اس لیے کہ جو سچا پکا مسلمان ہے وہ بے نمازی بھی نہیں ہوتا، وہ بخیل بھی نہیں ہوتا، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ مال اللہ کا مال ہے، اللہ کو دے رہا ہے۔ وہم راکعون، اور درا حال ہے کہ وہ رکوع بھی کر رہے ہیں۔ آگے کہا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور رسول کو اپنا دوست بناتا ہے اور ایمان والوں کو اپنا دوست بناتا ہے تو یاد رکھو یہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت ہمیشہ غالب رہے گی، یہ فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے 50 پر 7 اسلامی ممالک ہیں کا ان کا اللہ سے اس وقت رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم تاریخ میں یہ 35 منٹ میں یہ ایک سال گفتگو کرنی پڑے گی۔ عرب ممالک کی بے دینی سمجھانے کے لیے 1 سال گفتگو کرنی پڑے گی سمجھدار طبقے کے سامنے۔ اب ان کا اللہ سے بھی تعلق کمزور ہو گیا، اللہ کے رسول سے بھی کمزور ہو گیا ہے۔ اب اللہ کے رسول کی حرمت پر آواز اس لیے اٹھائی ہے کہ لوگ ان کے منہ پر تھوکیں گے۔ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ حضور کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی عزت کا مسئلہ ہے۔ آپ نہیں سمجھ رہے ابھی؟ اور ایمان والوں کو بھی نہیں چاہتے وہ اندر سے۔ اب یہ مضمون کیسے سمجھاؤں؟ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، اگر اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں سے، مخلص مومنوں سے اگر دوستی ہو تو پھر ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ 2 آیتیں ہوگی۔ اب یہ 2 آیتوں کا مضمون میں نے بیان کیا ہے، پکڑو یہاں رکھو۔ تو میں نے بات وہاں سے شروع کی تھی کہ ہمارے دشمن کون ہیں، قرآن کریم نے بتا دیا ہے۔ اور جب طے ہو گیا کہ سامنے والا دشمن ہے تو ان کی بات نہ مانو اور نہ ان کو اپنے منصوبوں کی خبر ہونے دو۔ ہم مسلمان بار بار اپنی غلطیوں سے اپنے دشمن کو کامیاب ہونے کا موقع دے رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ جمعہ کی نماز کے بعد احتجاج ہوا، بہت سارے جگہ ہوا احتجاج۔ پتھر پہلے سے جمع کیے گئے تھے، اتنے پتھر کہاں سے لائے گئے؟ ہمارا نادان مسلمان ہر ایک کی آواز پر دوڑنے لگا، اسے اپنے دوست دشمن کی خبر نہیں۔ کون بھیج رہا ہے واٹس ایپ پر میسج؟ کون پیغام پھیلا رہا ہے؟ کچھ خبر نہیں۔ کون لکھ رہا ہے؟ اور جو لکھ رہا ہے اس کا نام، نسب، خاندان کیا ہے؟ کچھ پتا نہیں۔ میسج آیا، فارورڈ کر دیا، اس کے موبائل میں میسج آیا، اس نے فارورڈ کر دیا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہمارے نوجوان ہر آواز پر بھاگنے لگے ہیں۔ اب تک میں نے 3-4 آیتیں پیش کی ہیں، 3 آیتیں میں نے پیش کی ہیں۔ دشمن کون؟ تمہارا دوست کون؟ یہ تیسری آیت سمجھو، یہ 4تھے پارے کی آیت ہے۔ قرآن کریم نے کہا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو،
لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو کیوں روکتے ہو، اور تم اسلام کی کمزوریوں کو یعنی کمزوریاں بتا کر نہیں، کمزور اسلام میں کوئی کمزوری نہیں، اسلام کی کمزوریاں مصنوعی کمزوریاں بنا کر بتاتے ہو، کمزور ایمان والوں کو بھی بتاتے ہو، کافروں کو بھی بتاتے ہو، تاکہ ایمان لانے والے واپس چلے جائیں، اور جو اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ اسلام میں آنے سے بچ جائے۔ میں نے گزشتہ بالکل بیان ختم کرتے ہوئے گزشتہ جمعہ یہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، پرنٹ میڈیا میں بھی، الیکٹرانک میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا میں بھی یہ مہم چلائی جا رہی ہے، اسلام کے خلاف بولا جا رہا ہے، اور اسلام کے خلاف تمہارے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ بدنام کسے کیا جاتا ہے؟ بدنام کسے کیا جاتا ہے؟ بدنام اسے کیا جاتا ہے جس کی مقبولیت کا دنیا میں ڈنکا بج رہا ہو۔ جو پہلے سے بدنام ہو اسے بدنام کرنے کی ضرورت نہیں، جو مقبول ہو اور جس کی محبوبیت کا دنیا میں ڈنکا بج رہا ہو اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ طریقہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کی یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو دنیا سے بالکل ختم کر دیا جائے۔ اس میں جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے تو انہوں نے دوسرا حربہ یہ استعمال کیا کہ اسلام کے خلاف بدگمانیاں پھیلاؤ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہو، جادوگر کہو، اور حضور کے بارے میں کہو کہ یہ کاہن ہے، یہ نجومی ہے، اور کہو کہ یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بولتے ہیں بھی مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ حضور کے خلاف، اسلام کے خلاف اور نبی کے خلاف بدگمانیاں پیدا کر دو تاکہ آنے والے نہ آئے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، قرآن کریم نے کہا حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کو معلوم ہے کہ اسلام پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، نبی میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ اچھی طرح تمہیں معلوم ہے، اس کے باوجود لوگوں کے سامنے اسلام کی کمزوریاں اور نبی کے عیوب بنا کر پیش کر کے تم اسلام میں داخل ہونے والوں کو اسلام سے روکنا چاہتے ہو۔ اور یہی کام اب بھی ہو رہا ہے، ملک میں ہو رہا ہے یہ کام۔ میں گفتگو ایسے نہیں کرنی چاہیے، لیکن گزشتہ جمعہ کا یہ بالکل تتمہ ہے، یہ بیان نہیں ہوگا تو وہ بیان مکمل نہیں ہوگا۔ دیکھو ملک کے اصل مسائل کو چھپا کر، یہ پوری آیت آگے پڑھوں گا میں، مسلمانوں کو ملک کے اصل مسائل کو چھپا کر، غیر ضروری مسائل کو چھیڑ کر، مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا کر روڈوں پر لانا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں کو یہ دکھانا ہے کہ دیکھو مسلمان ظالم ہے، دیکھو مسلمان پتھر پھینک رہا ہے، دیکھو مسلمان آگ لگا رہا ہے، ایک دیکھو مسلمان مار رہا ہے، پوری دنیا کو یہ دکھانا ہے، اور ظلم بھی مسلمانوں پر ہی ہو رہا ہے۔ یہ دکھا کر جو لوگ اسلام میں آنا چاہتے ہیں ان کے درمیان دیوار کھڑی کرنی ہے، ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں، اور مسلمانوں ان کے درمیان دیوار کھڑی جا رہی ہے کہ وہ اسلام میں نہ آئے۔ اس لیے اصل مسائل کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں وہ اشارہ لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ آگے قرآن کریم نے کہا اے ایمان والو، یہ تو بتا دیا، صورتحال بتا دی، بتانے کے بعد قرآن کریم نے کہا ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے یہودیوں کے کسی گروہ کی بات مان لی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم نے مان لی تو تمہاری بربادی میں کوئی شبہ نہیں ہے، تمہارا ایمان چھین کر رہیں گے۔
اگر تم نے ان کی بات مانی، اگر تم نے ان کی آگے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اس کے آگے قرآن کریم نے زبردست چوٹ لگائی ہے اور یہ کہا کہ تم کیسے کفر کی طرف جا سکتے ہو حالانکہ تمہارے درمیان اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کا رسول موجود ہے، ہوتے ہوئے تمہارے کفر کی طرف جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، لہذا تم اللہ کی کتاب پر بھروسہ کرو اور تم اللہ کے رسول کی ہدایت اور اس کی رہبری پر بھروسہ کرو۔ اس آیت کے پس منظر میں یہ کہا جا سکتا ہے اب اللہ کے اب کوئی ایسا نبی نہیں رہا کہ جس پر وحی نازل ہو، لیکن اللہ کی کتاب موجود ہے جس میں حالات سے تعلق رکھنے والی رہبری موجود ہے، اور اس وقت ہمارے درمیان میں اللہ کا رسول تو نہیں موجود ہے لیکن اللہ کے رسول کی احادیث، ان کی ہدایات، ان کی رہبری مکمل حفاظت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، اور اللہ کا رسول تو نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول کی احادیث کو سمجھنے والے ان کے سچے وارثین موجود ہیں، ان پر اعتماد کرو، ان پر بھروسہ کرو۔ تم کو اب تک اپنے مخلص قائدین اور رہبروں سے بدگمانی نہ کرو، دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، بار بار دھوکہ کھا چکے ہو۔ ارے کیا یہی اسلام پر مٹنے کا تقاضا یہی ہے کہ ہر وقت پتھر لے کر کے نکل جاؤ؟ یاد کرو بدر کو، 313 صحابہ تھے اور سامنے 1000 کا لشکر جرار تھا، اللہ نے 313 کو فتح عطا فرمائی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اللہ اس کم تعداد مسلمانوں کو فتح دے سکتا تھا، لیکن اس وقت کی مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ دب کر صلح کی جائے، لہذا اللہ کا نبی ہے اور مخلص صحابہ موجود ہیں، اللہ کے نبی نے دب کر صلح کی، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم کو یہ اعتراض پیدا ہوا، اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ تو پھر دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا نادان مسلمان ادھورا علم، ادھوری تحقیق اور جذباتیت میں ادھورا فیصلہ لینے والے اور ادھوری رہبری کرنے والوں کے پیچھے جا کر کے اس 70 سال میں کئی 100 مرتبہ نقصان اٹھا چکا ہے۔ تم وہ کر رہے ہو جو وہ چاہتے ہیں، تم وہ کر رہے ہو جو وہ کروانا چاہتے ہیں، تم وہ بول رہے ہو، میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں جو آسانی سے آ جاتے ہیں ٹی وی پر، آسانی سے چینلز پر آ جاتے ہیں، ان نادان اور قرآن نہ پڑھے ہوئے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں جن کے اخلاص میں شبہ تو نہیں ہے لیکن مخلص ہونا کافی نہیں ہے، ان کو قرآن و حدیث کا گہرے علم کی ضرورت ہے۔ تم وہ بول رہے ہو جو وہ کہلوانا چاہتے ہیں، تم وہ کر رہے ہو جو وہ تمہارے سے کروانا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ 5ویں پارے کی، اسے تسلی سے سمجھو۔ جب مسلمانوں کے پاس کوئی خبر آئے، جب مسلمانوں کے پاس کوئی خبر آئی، امن کی آئے یا خوف کی آئی، کہ ایسا ہو گیا ہے یا ایسا ہونے جا رہا ہے، ایسی اطلاع ملی ہے، تو اذاعوا بھی وہ پھیلا دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا مت پھیلاؤ، ہوش کے ناخن لو، جذبات میں مت آؤ، ہوش سے کام لو، صبر سے کام لو، دشمن کے منصوبوں کو کامیاب ہونے نہ دو۔ آگے کہا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ مسلمان جو خبر آئی ہے
اس خبر کے متعلق فیصلہ لینے کے بجائے یہ خبر نبی تک پہنچا دیتے یا صحابہ میں جو فیصلہ لینے کی صلاحیت ہے ان تک یہ خبر پہنچا دیتے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ فیصلہ لینے کی صلاحیت ہر آدمی میں نہیں ہوتی. فیصلہ لینے کے لیے خاص استعداد کی ضرورت ہے، اسے سمجھداری کی ضرورت ہے، اسے دانش مندی کی ضرورت ہے، اسے بصیرت کی ضرورت ہے. بھائیوں، مخلص ہونا کافی نہیں ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. تو ان خبروں کی حقیقت کو سمجھنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. ذمہ داروں تک تم پہنچاتے، تم اپنے اب مصیبت یہ ہے نا کہ اس امت کا کوئی ذمہ دار نہیں، اور نوجوان جس کو ذمہ دار بنائے ہوئے ہیں ان کو قرآن و حدیث کا گہرا علم نہیں. مجھے معاف کرو، پوری قوت کے ساتھ مجھے یہ بات بڑے اسٹیجوں پر کہنے کی ضرورت ہے. اب خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کو کچھ علم نہیں ہے وہ بھی بولنے لگے ہیں، جاہل قسم کے لوگ جب منہ کھولنے لگے ہیں، تو اب محقق علماء کی یہ ضرورت پڑی ہے کہ ان کو منہ کھولا جائے. اب ایسا لگتا ہے کہ خطرے مول لیے بغیر کام نہیں بننے والا ہے. اس امت کا کوئی ذمہ دار نہیں، یا نہیں تو یہ نوجوان ان کو اپنا ذمہ دار بنائے ہوئے جن کو قرآن و حدیث کا گہرا علم نہیں. قرآن کو زندہ آدمی سمجھ سکتا ہے جو نماز تک نہیں پڑھتا، جو ذکر تک نہیں کرتا، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، جس نے علوم اسلامیہ کو حاصل نہیں کیا ہے، وہ قرآن و حدیث کو کیا سمجھے گا؟ اور قرآن و حدیث میں حالات کے تعلق سے رہبری موجود ہے. رہبری کرنے کے لیے قرآن کو گہرائی سے سمجھنا ضروری ہے، اور قرآن کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے علوم اسلامیہ پر مہارت ضروری ہے. اور صرف علوم اسلامیہ پر مہارت نہیں بلکہ اس کا نیک متقی پرہیزگار ہونا بھی ضروری ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں ایک جگہ ہے لا یمسہ الا المطہرون. حالات کا جواب ہم نے دے دیا ہے قرآن میں. تمہاری بیماریوں کا علاج ہم نے قرآن میں بتا دیا ہے. تمہارے حالات کا کیا حل ہے ہم نے قرآن کریم کی فلاں آیت میں بتایا ہے. لیکن ہے تم میں کوئی جو قرآن کو سمجھ سکے؟ فاسقوں کو یہ قرآن کریم نہیں سمجھ میں آ سکتا. لا یمسہ الا المطہرون. اور یہ قرآن کریم مردے سمجھیں گے؟ یہ قرآن کریم کو زندہ آدمی سمجھ سکتا جس کا دل زندہ ہو، جس کی روح زندہ ہو. قرآن کریم نے ایک جگہ کہا کہ زندہ وہ ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر 100% عمل کرتا ہو. مثل الذاکر فی الغافلین کمثل الحی والمیت. آخری اس جمعہ کی آخری بات عرض کروں گا. بھائیو دیکھو، ایک تو ہے میرے ہاتھ، اسے تسلی سے سمجھو. یہ 2 ہاتھ ہیں میرے، یہ 2 پیر ہیں میرے. میں جا رہا ہوں تو سامنے ایک گڑھا ہے. گڑھا نہ ہاتھ کو نظر آتا ہے نہ پیر کو نظر آتا ہے. گڑھا تو آنکھوں کو نظر آتا ہے. آنکھ دیکھ کر یہ انفارمیشن بھیجتی ہے ہاتھ کو، پیر کو کہ رک جاؤ، تو رک جاتا ہے آدمی. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جی. امت میں کم لوگوں کو اللہ نے آنکھ بنایا ہے. ہاں، میری اس بات کو تم برداشت کر لو، تمہاری عزت نہیں جائے گی، اللہ تمہیں بلند سرخروئی عطا فرمائیں گے. امت میں کم لوگوں کو اللہ نے آنکھ بنایا ہے. امت کے 99% آبادی ہاتھ پیر ہے، مزدوروں کی طرح ہے. ان ہاتھ پیروں کی خیر اور سلامتی اسی وقت ہے جب یہ آنکھ کی اتباع کریں گے. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے ہاتھ پیر بنایا ہے ان کو یہ اصرار ہے، ان کو یہ ضد ہے کہ نہیں ہم ہی دیکھیں گے قرآن کو. ہمیں ارے ہاتھ کو کیسا نظر آئے گا؟ ارے پیر کو کیسا نظر آئے گا؟ نظر تو آنکھ کو آئے گا.
لیکن یہ جن کو اللہ نے مزدور بنایا ہے، جن کو اللہ نے ہاتھ پیر بنایا ہے، ان کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ ہم آنکھ ہیں، اور ان کو یہ ضد ہے کہ ہم دیکھیں گے، ہم ہی سمجھیں گے قرآن کو اور ہم ہی رہبری کریں گے، ہم کو نظر آیا تو ہم عمل کریں گے، ہم کو نظر نہ آیا تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، یہ ہاتھ پیر کہہ رہے ہیں۔ میں بھی قرآن کریم کو پورا نہیں سمجھ سکتا بھائیو۔ اب قرآن کریم سمجھتے سمجھتے تقریباً 25 سال ہو گئے، 1995 سے، لیکن قرآن کریم کو 100% میں بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارے سے بھی بڑے علماء ہیں، اور جو بڑے علماء ہیں ان کے بھی بڑے ہیں۔ یہ اس طرح سلسلہ ہے۔ ہاں، تو اس وقت تم اپنے مخلص قائدین پر بھروسہ کرو، جن کا اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہے اور جن کو قرآن و حدیث کا گہرا علم ہے۔ آخری میں وقت بھی ہو گیا، ایک شعر کہوں، اور بہت کھل کر کہنے کی مجھے عادت نہیں ان موضوعات پر، لیکن جب میں دیکھ رہا ہوں کہ نادان قسم کے لوگ جن کو کچھ بھی علم نہیں ہے قرآن و حدیث کا، آ کر کے بول رہے ہیں، اور میں اس سے پہلے میں نے گزشتہ جمعہ اشارہ بھی دیا ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے قریب سیاست دان اور قرآن دو الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس میں اشارہ یہ دیا کہ سیاست دانوں کو قرآن سمجھنے والوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کریم زندگی سے کٹی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ آخری میں ایک شعر کہوں، سمجھ ناداں ان فرقہ پرستوں کا دلی مقصد، سمجھ نادان ان فرقہ پرستوں کا دلی مقصد، ترقی کی گزرگاہوں سے تجھ کو دور رکھنا ہے، ترقی کی گزرگاہوں سے تجھ کو دور رکھنا ہے، غیر ضروری مسائل میں الجھا۔ ایک اور بات کہوں، تم برداشت کرو گے؟ یہ مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے جو باہر والے ہیں، یہ مسئلہ ہمارے اندر کا بھی ہے۔ ہمارے اندر کے بھی جو مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں، ان کو بھی غیر ضروری مسائل میں الجھا کر امت کی عوام کو، دو طبقے ہیں، یہ ایک امت کا ذمہ دار طبقہ ہے، یہ ایک امت کا عوام طبقہ ہے۔ امت کا عوام جو طبقہ ہوتا ہے وہ 80% ٹھیک ہوتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کا ذمہ دار طبقہ بھی غیر ضروری مسائل میں الجھا کر ان عوام کو جو حقیقت سمجھنا چاہتی ہے، حقیقت سے دور رکھنے کی عادی ہو چکی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔